قرآن 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 15 لیسن نمبر 3 ہمارا آج کا جو سبق ہوگا اور جو سبجیکٹ ہوگا وہ لیسن نمبر 3 ہوگا۔ لیسن نمبر 3 کے اندر ہمیں اور آپ کو جو پڑھنا ہے وہ حرکات کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ کس کا؟ حرکات۔ حرکات کا قاعدہ پڑھنا ہے ہمیں لیسن نمبر 3 کے اندر۔ سب سے پہلی بات کہ حرکات کہتے ہیں کس کو؟ تو حرکات کہتے ہیں یہ ہے زبر، یہ ہے زیر، یہ ہے پیش۔ زبر، زیر، پیش، ان تینوں کا نام حرکات ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب یہ حرکات کا یوز کہاں ہوتا ہے؟ یہ حرکات کا یوز ہوتا ہے الف ٹو یا، الف سے لے کر یا، الف سے یا جو لیٹر ہے یعنی حروف تہجی جو ہم نے پڑھی ہے، ان حروف تہجی کے اوپر یہ حرکات آئیں گی۔ کبھی زبر ہوگا، کبھی زیر ہوں گی، کبھی پیش ہوں گے، الف سے لے کر یا کے اوپر۔ جب الف سے لے کر یا جس حروف کے اوپر بھی زبر، زیر، پیش آئے، ان حروف کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ پہلی بات کہ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ جس حروف کے اوپر بھی یہ زبر، زیر، پیش یعنی حرکات آئیں گے، اس حروف کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ تو دھیان رکھیے بات۔ دوسری بات کہ زبر، جو زبر ہے، اس زبر کی آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہے، زبر کے پڑھنے کی جو ایفیکٹ ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زبر دیکھو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ حمزہ زبر کھینچنا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے، حمزہ زبر تیسری بات یہ الف ہے، بہت سے لوگ اس کو الف پڑھتے ہیں، الف زبر لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت آ گئی، اسی طرح کوئی اور حرکات آ گئی اس کے اوپر، جیسے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اسی طرح اور کوئی بھی حرکات اس کے اوپر آ گئی تو ابھی یہ الف باقی نہیں رہیں گا بلکہ وہ حمزہ بن جائیں گا۔ اسے کیا پڑھیں گے؟ اسے حمزہ پڑھیں گے، حمزہ۔ تو زبر کی آواز جو ہوتی ہے اس کی ایفیکٹ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جو زیر ہے، زیر اس کی ایفیکٹ اور اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، 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 دیکھو آواز، اس کی ایفیکٹ، اس کی سور، اس کے ساؤنڈ جو ہے لاسٹ میں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زیر ای۔ اسی طرح یہ پیش ہے، پیش کی جو ایفیکٹ ہے حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، پیش کی ایفیکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہے، آگے کی طرف، اور ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے گول کرنا ہے۔ جیسے حمزہ پیش
او. بہت سے لوگ زیر اور پیش کے اندر مجہول پڑھتے. مجہول مطلب کہتے ہیں حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او. تو یہ اے اور او یہ اردو ہو جائیں گا، یہ عربی کے اندر کہیں بھی اس طرح نہیں پڑھا جائیں گا. اس لیے یاد رکھے کہ زبر اور پیش، زبر زیر پیش، ان تینوں کو معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے. مجہول مطلب حمزہ زبر حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اس کو بولتے ہیں مجہول. یہ غلط ہے، جس کو لحن خفیف کہتے ہیں عربی کے اندر. اسی طرح زبر زیر پیش کو جو ہے مجہول کے بجائے معروف پڑھیں گے. معروف حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. کھینچنا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے. تو آج کا سبق یہ ہوگا لیسن نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھے. دوسری بات کہ زبر زیر پیش جس لیٹر کے اوپر آئیں گے اس لیٹر کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے. ہاں. تیسری بات کہ زبر کی جو آواز ہے اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، زیر کی جو ایفیکٹ ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، پیش کی جو ایفیکٹ ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہے، اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. تو یہ آج کا سبق بس اتنا ہی دماغ میں رکھیں کہ زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں. ان تینوں کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. بس اتنا ہی بات آج کے سبق کے اندر یاد رکھیں.